السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ نیوز چینل میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے سامنے سب کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین، 22 جمادی الثانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا کار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوص و وفا کے پیکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص تھے، جنہیں اہل وجدان مزاج شناس نبوت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے فدایان دین کے حوصلوں کو نیا ولولہ ملا۔ کسی بھی عرفہ تحریک کی کامیابی کے دو ہی زینے ہوتے ہیں، جن کو اپنا کر اس تحریک کے فدائی اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ مالی معاونت اور دوسرا اپنے اثاثہ حیات کی قربانی کا ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق نبوت نے ان دونوں طریقوں کا حق خوب ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن نبوت سے وابستہ ہوتے ہی اپنی تمام دولت حبیب کبریا پر نچھاور کر دی۔ جنگ ہو یا امن، شب کی تاریکی ہو یا صبح کا اجالا، مصائب و آلام کی آندیاں چل رہی ہوں یا رحمت کی گٹائیں برس رہی ہوں، غزوہ تبوک ہو یا غزوہ بدر، شب ہجرت ہو یا فتح مکہ، زمانہ کی قہرمانیاں ہوں یا فتح مبین کی شادمانیاں، رنج و غم ہو یا فرحت، فدایان نبوت کا جم غفیر ہو یا غار ثور کی تنہائیاں، سوز و گداز یقین کا معاملہ ہو یا حرارت ایمانی کی آزمائش، کون سا ایسا موقع ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبہ ایقان کی قندیل روشن نہ کی ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دو باتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک بات یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایسے جاتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی تکلف نہیں فرمایا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ایسے تصرف فرماتے جیسے اپنے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصرف فرماتے۔ ان دونوں باتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا تیرے مال نے فائدہ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عظمتوں کی حامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت آقا علیہ السلام نے اس ایک جملے سے ثابت کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو لامحدود کر دیا ہے کہ مجھے کسی کی صحبت اور مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور مال نے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ اول ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اس کے دوسرے دن کندھے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے کے لیے نکلے، کیونکہ خلافت سے پہلے ان کا یہی ذریعہ معاش تھا۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا، اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب آپ پر مسلمانوں کی سرداری کا بار آن پڑا ہے، یہ کام اس کے ساتھ نہیں نبھ سکتا۔ چلیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظم بیت المال سے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا، ہم مہاجرین میں سے ایک عام آدمی کی آمدنی کا معیار سامنے رکھ کر، جو نہ سب سے زیادہ دولت مند نہ سب سے زیادہ غریب ہو کے برابر ہوگا،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ ایک عام آدمی کے برابر 4000 درہم سالانہ مقرر کر دیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب تھا، وصیت فرمائی کہ میرے ترکہ میں سے 8000 درہم بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اس وقت کے تمام فتنوں کا خاتمہ کیا، اور اس وقت کی کفر کی دو بڑی طاقتیں روم اور ایران کو بھی شکست دی۔ اسلام کی حدود پھیلتی چلی گئی، ہر طرف امن اور سکون، خلافت راشدہ کے مقدس نظام کے ثمرات و برکات نظر آنے لگے۔ جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ قرآن کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ کے مشورے سے قرآن پاک کو جمع و تدفین کا عظیم کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن نظام خلافت کو چلانے کے بعد 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول میں اپنے محبوب آقا امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔